پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب اس کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے بھی بیوی سے کہا کہ وہ اس گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے بازار جا کر آوازیں لگانا شروع کر دی، پرانے جوتوں کی مرمت کروا لو اور اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمکوا لو۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی سڑکوں پر آواز لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اسے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنا پرانا جوتا لیے کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا کہ اس کے جوتے کی مرمت کر دو۔ اس نے بڑھیا کے گھر کے باہر پیڑھی پر بیٹھ کر اس کے جوتے کی مرمت کر دی۔ جب کام مکمل ہوا تو بڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا 1 سونے کا سکہ۔ اس نے اپنا تیلا پکڑا اور گلی گلی میں چل پڑا۔ اچانک ایک اور خاتون کی آواز آئی۔ اس نے بھی اسے اپنے جوتے مرمت کرنے کے لیے دیے۔ موچی نے اس کے جوتے کی مرمت کی اور اپنا معاوضہ لے کر چل پڑا۔ موچی نے محنت کر کے کچھ دنوں میں اتنے پیسے کما لیے جن کے بعد ان کو گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 4 سونے کے سکے کما لیے۔ ان میں سے 2 سونے کے سکوں میں اس نے ایک گدھا فروخت اور باقی 2 سونے کے سکے لے کر گھر کی طرف چل پڑا اور اپنا سامان گدھے پر لاد دیا اور اسے اپنے راستے سے ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ اسے وہاں سے نئے ڈاکوؤں کا گروہ دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ موچی دانش مند تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے 1 سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکوؤں نے اسے روک لیا۔ وہ کہا تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں ہمیں دے دو۔ موچی نے کہا میں غریب ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی گدھا دیکھا اور اس کے گلے سے سونے کا سکہ زمین پر گر پڑا۔ اس پر ڈاکوؤں نے اس قصدار سے پوچھا یہ سونے کا سکہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کے بعد اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخرکار موچی نے کہا کہ وہ سب کچھ بتائے گا۔ موچی نے کہا یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ سردار نے کہا یہ گدھا مجھے بھیج دو اور پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا کہ میں اس کے بدلے 50 سونے کے سکے دوں گا۔ موچی رضامند ہو گیا اور اس نے اس کے کہا کہ باری باری ہر ایک کے ساتھ اس گدھے کو رکھنا ورنہ آخر میں تم سب آپس میں پیسے کے لیے لڑتے رہو گے۔ موچی نے اسے 50 سونے کے سکے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے پیسوں سے پولٹری فارم خریدا۔ دوسری طرف چور بھی اپنے اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ سردار نے کہا میں پہلے دن اس گدھے کو رکھوں گا اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر پاس اسے یقین تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ پر جب صبح کھلی تو نہ سونا پایا۔ ایک ایک کر کے سبھی ڈاکوؤں نے اس گدھے کو ساتھ رکھا، پھر سونا کسی کو نہ ملا۔ اب تمام ڈاکوؤں کو یقین ہو گیا تھا کہ موچی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ فارم میں کام کر رہا تھا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ جب وہ ڈاکو گھر پہنچیں گے اور میرا پوچھیں گے تو انہیں بتانا کہ میں فارم میں کام کر رہا ہوں اور ہمارے کتے ٹومی کو مجھے بلانے بھیجنا۔ جب ڈاکو پہنچے تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جب ٹومی کو بلانے پہنچ گیا تو وہ وہاں بلانے کے لیے دور گیا۔ اتنے میں موچی گھر کے پیچھے سے آ گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ گدھا سونا نہیں دیتا۔ اس پر موچی نے کہا کہ آج میرے پاس جو بھی ہے اس گدھے کا دیا ہوا ہے۔ سردار نے کہا یہ کتا بھی ہمیں بھیج دے۔ اس پر اس نے کچھ دیر تو انکار کیا، لیکن جب 40 سونے کے سکوں کی پیش ہوئی تو اس نے ہمیں بھر لی
اور انہیں کتا بھی بھیج دیا۔ جب کتا لے کر آئے تو سردار نے اپنی بیوی سے کہا میں باہر جا رہا ہوں، جب کہ بلانے آئے تو ٹومی کو بھیج دینا مجھے بلانے کے لیے۔ ایک ڈاکو جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے کتے کو بلانے بھیج دیا۔ ڈاکو کو بلانے کتا نہ پہنچا اور وہ اپنے مالک کے گھر پہنچ گیا۔ ایک ایک کر کے تمام ڈاکو کے ساتھ وہ راہ پھر بھی اپنے مالک موچی کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر سب کچھ یقین ہو گیا کہ موچی نے ہمیں دھوکہ دیا، اس نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مرتبہ ہم بیوقوف نہیں بنیں گے اور موچی کو سبق سکھائیں گے۔ یہ سب موچی کے گھر پہنچے، ان کی جھوٹی دلیلوں کو نظر انداز کر کے اس سبق سکھانے کے لیے اس کو بوری میں بند کیا اور اسے بھی صوبے سے ساتھ لے گئے۔ وہ اس بوری کو دریا میں پھینک دیں گے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے کچھ دیر آرام کیا، وہ بوری چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں پر بوری موجود موچی بھی چیخ پکار بلند کر دی۔ اچانک وہاں پر ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، وہ پاس سے گزرا۔ موچی نے کہا مجھے یہاں سے نکال دو، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر اس بندے نے کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہ بن جاتا۔ موچی نے کہا تم میری جگہ بادشاہ بن جاؤ، مجھے اس بوری سے باہر نکالو۔ وہ اس انجان بندے کو بوری میں اپنی جگہ بند کر دیا اور موچی اس کی بکریاں لے کر چرانے لگا۔ جب ڈاکو وہاں پہنچے تو بوری لے کر چل پڑے۔ انہوں نے بوری کو ندی میں پھینک دیا اور وہاں سے دوسری طرف ہو لیے۔ راستے میں جب موچی ملا تو حیران رہ گیا۔ انہوں نے موچی سے کہا تم یہاں کیسے آ گیا؟ موچی نے کہا اس ندی کے نیچے سونے کی کان ہے، وہاں بہت سونا ہے اور وہاں موجود سونے کی رکھوالی کرنے والے نے مجھے باہر نکالا، ہمیں بھی وہاں لے چلو۔ خبردار اگر تم نے ہمیں اس مرتبہ بیوقوف بنایا۔ وہ انہیں اس ندی کے کنارے لے گیا۔ موچی نے کہا اگر تمہیں سونا چاہیے تو خود کو بوری میں بند کرنا ہوگا۔ تمام ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو بوری میں بند کیا اور موچی نے سب کو ندی میں پھینک دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بغیر سوچ سمجھے کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے